یونٹی حسن عمل کا ہے ابھی بھی یہ گواہ، اور ٹی ایم ٹی ہے یتیموں کی غریبوں کی پناہ۔ وہ مشن ہو کہ مدینہ یہ سبھی محروماں، دیکھ کر جن کو خود اغیار بھی کہتے ہیں ارے واہ، اور بے جھجھک آج یہ سب اہل وفا کہتے ہیں، اس کے احسان مجسم کو ارا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب قبلہ ہمارے حکیم امت، ہمارے مربی، اور والد جیسی بے پناہ محبت ہم سب سے بلکہ پوری قوم سے کرنے والے ایسی شخصیت کی آج ہم 5ویں برسی منا رہے ہیں۔ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ان کو گئے ہوئے 5 سال ہو گئے، اور بیماری کے دور میں بھی جس طرح سے وہ اپنے گھر میں اور پھر ایرا میڈیکل کالج کے پینٹ ہاؤس میں جس طرح سے فکر مند رہتے تھے، نہ صرف قوم کے لیے بلکہ ملک کے لیے، ملک میں امن و بھائی چارے کے لیے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ٹی ایم ٹی کے قیام کے بعد، بلکہ میں اگر اس پرانے وقت کو یاد کروں، 2009 سے لے کے 2013 تک لگاتار 4 سے 5 سال مولانا موصوف ڈاکٹر صاحب کے حکم پر ہم ہر سال ٹی ایم ٹی کی اینول رپورٹ کئی فنکشنز میں اس رپورٹ کو پڑھا کرتے تھے، اور اس میں ان کا درد قوم کے حوالے سے، قوم کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور مسلم قوم میں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو بڑھانے کے لیے، قوم کے ہیلتھ انڈیکس کو بڑھانے کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ بلکہ ایک واقعہ وہ ہے کہ جب انہوں نے ہمیں پرانی کچھ رپورٹس دکھائیں تو مجھے اس کا ذکر بھی یاد آ رہا ہے کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب انہوں نے دوسری ٹی ایم ٹی کی اینول رپورٹ لکھی تھی، اس میں انہوں نے خود اپنے قلم سے لکھا تھا کہ 1985 کا وہ دور تھا کہ جو چھوٹے شہروں سے اور دوسرے شہروں سے جو لوگ لکھنؤ آ رہے ہیں یا دہلی جا رہے ہیں، ان کی ریزیڈینشیل کوچنگز کے لیے انتظامات کر دیے جائیں، سبسیڈائز ریٹ پہ کر دیے جائیں یا فری میں کر دیے جائیں۔ اس چیز کا باقاعدہ طور پہ انہوں نے ذکر کرا ہے، اور یہ چیز ہماری قوم میں ہم آج بات کرتے ہیں، بہت سے فلاحی ادارے آج بات کر رہے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب اتنا آگے تھے، اور جیسا کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دوسری صدی کے مولانا تھے اور معرف الزماں تھے، عارف الزماں تھے، اور 50 سال بعد کی چیزیں دیکھتے تھے۔ 1985 میں وہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ریزیڈینشیل کوچنگ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہیلتھ انڈیکس کو، قوم کے ہیلتھ انڈیکس کو اور وطن کے ہیلتھ انڈیکس کو بڑھانے کے لیے جو انہوں نے کاوشیں کریں، حضا ہاسپٹل کو بنانے کے لیے، چیریٹیبل پولی کلینکس کا سسٹم بنانے کے لیے، اویئرنیس کیمپس، اور پھر اس کے بعد ایرا میڈیکل کالج اور ایرا ایجوکیشنل ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ کے طور پہ اس کی رہنمائی فرمانا اور اپنی گراں قدر جو ہے ایڈوائسز دینا، اس سے ملک اور قوم کے لیے ہمیشہ وہ فکر مند دکھے۔ امن اور بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے جس طرح سے ان کی کاوشیں تھیں، وہ چاہے شولڈر ٹو شولڈر انیشیٹو ہو، بڑا منگل کا جب آیوجن ہوتا تھا تو ہمیشہ سینہ سپر رہے تاکہ ہندو مسلم اتحاد وہ جو ہے سامنے رہے، اور فرقہ وارانہ طاقتوں اور قوتوں کو موقع نہ ملے کہ وہ فرقہ اور امن کو، ملک کے امن کو نقصان پہنچا سکیں۔ اور انہی سب چیزوں، انہی سب کاوشوں کو دیکھنے کے لیے حکومت ہند نے پھر انہیں پدم بھوشن ایوارڈ سے بھی سمانت کیا، اور اپنے آخری وقت تک وہ اسی طرح سے ملک میں ترقی کے لیے سوچتے رہیں۔ اور یونٹی کالج سے ہمارا ابتدائی دور سے لے کے اینڈ تک جس طرح سے واسطہ رہا اور ان کی رہنمائی رہی، میں اس کے لیے اگر شکریہ ادا کروں تو وہ شاید بہت چھوٹی سی چیز ہوگی، بلکہ جس طرح سے انہوں نے رہنمائی فرمائی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اسی طرح کی شخصیات صدیوں میں ایک طرح کی اور کبھی ایک بار پیدا ہوا کرتی ہیں۔ فقیر باب علم تھا، وہ جانتا تھا علم کی افادیت کے ممکنات، صف بصف مرادفات، اصطلاحی محرمات، دہر کی نگارشات، تھا اس کو باب علم سے عطا کا سلسلہ دراز، جلا رہا تھا کو بکو چراغ علم و آگہی، وہ صادق الصفات تھا، وہ مرد لاجواب تھا، آج وہ چلا گیا ہمارے درمیان سے۔ وہ صادق الصفات تھا اس کو باب علم سے عطا کا سلسلہ دراز، جلا رہا تھا کو بکو چراغ علم و آگہی، وہ مرد لاجواب۔